بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، پیارے نوجوان ساتھیوں اور سننے والی عفت ماں مائیں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی ثنا، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا رب واحد ہے. وہ پروردگار ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ شدید العقاب ہے. جو بھی ہے وہ سب اسی کے لیے سزاوار ہے. کائنات میں آج تک آپ نے کوئی آدمی بھوکا ہو کر کے بھوک سے مر گیا بول کے نہیں سنے، زیادہ کھا کے مر گیا. چرند پرند درند حیوانات، ایسی مخلوق جو نظر تک نہیں آتی، زندہ ہے تو غذا سے زندہ، اس کو غذا رسانی کا کام وہ رب العالمین کرتا ہے. سمندر میں جو جانور ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق بھی مچھلی ہے اور سب سے بڑی مخلوق بھی مچھلی ہے. بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں اور بہت چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں. انتظام دیکھیے اس کا. کچھ جانور خالص نان ویج ہیں. جنگل میں آپ دیکھے ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے یا پھر جیوگرافیکل چینلز وغیرہ دیکھتے ہوں گے، آپ دیکھیے شیر ہے یا چیتا وغیرہ گھاس نہیں کھاتا ہو یا پھر پھل وغیرہ کھا کے نہیں رہتا بندر کی طرح، گوشت ہی کھاتا ہے اور اس کا انتظام برابر ہے اس کے پاس. اور کچھ جانور صرف خون پی کر زندہ رہتے ہیں. جونک بول کے ایک چیز ہے، جونک، لیچ بولتے ہیں اس کو انگلش میں، اس کا انتظام ہے. کیا کہنے صاحب اس کی قدرت کے، تیری قدرت کے کیا کہنے کے. پتھر سے ہے پھول اگاتی. اب دیکھیے یہ مانومنٹس وغیرہ جا کر کے پتھر کے اندر ایک پودا نکلتا ہے، اس سے پھول نکلتا ہے. کون وہاں اس کو غذا دیا، پانی کون دیا؟ وہ رب العالمین کی قدرت بہت عظیم ہے. کائنات میں ہر چیز سوائے انسان اور بعض شریر جنوں کے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، باقی تمام مخلوق اسی کی اطاعت اور بندگی میں اور اسی کی فرما برداری میں لگی ہوئی. لکھوں کا رنگنتلا محدود درود و سلام نازل ہو جیو
اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہی دین کے معاملے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دین کی بات کوئی بھی آپ بتاتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہیں، ہماری طرف سے جب وحی ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں تبھی بتاتے ہیں۔ تو مطلب آپ کا بتایا ہوا جو دین ہے، جو باتیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پسند کردہ دین ہے۔ آپ کا لایا ہوا طریقہ اسلام ہے اور یہ سلم سے نکلا ہوا ہے۔ سلم کا معنی ہے امن و شانتی، آشتی، صلح، صفائی۔ بہرحال اس نبی رحمت پر لاکھوں کروڑوں انگنت محدود درود و سلام نازل ہو جائے۔ بزرگوں و دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ میں نے عنوان دیا ہے سورۃ الفاتحہ کا تعارف۔ تعارف بولتے ہیں، تعارف عربی زبان کا لفظ ہے، عرف یعرف، عرف یعرف سے عرف، انٹروڈکشن۔ تعارف میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق، اس کے جزیات، اس کے تمام کلیات کو احاطہ کر کے آپ کے سامنے ایک پکچر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ کسی انسان کا تعارف ہو یا کسی شہر کا تعارف ہو یا کسی کتاب کا تعارف ہو تو یہاں سورۃ الفاتحہ کا تعارف ہے۔ چلیے ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ اور قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، اس میں سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ۔ تو یہ قرآن کا ایک حصہ ہے۔ اب پورا قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کا امپورٹنس کیا ہے؟ قرآن مجید کا امپورٹنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ لو انزلنا، اگر ہم اس قرآن کو اس پہاڑ پر نازل کرتے، انسان کے دل پر یا انسان پر نازل کرنے کے بجائے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ علی جبل لرأیتہ، آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر اور خوف سے اور اس کلام کی جلالت اور عظمت سے پاش پاش ہو جاتا۔ آخر کیا بات ہے اس کے اندر؟ کلام یہ الہی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت کے بارے میں بتاؤں میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب کائنات ہے، وہ کریٹر ہے، وہ مختار کل ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس کے صفات ہیں، کیریکٹرز ہیں، 99 صفات ہیں، اس میں سے ایک صفت کلام بھی ہے۔ وہی یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو آخر اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر ضرور وہ اعجاز اور معجزہ آنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کنہوں نے، جتنے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، بہت سے معجزے ہیں۔ معجزہ کے معنی ایک میراکل، ایک ایسی چیز جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جس کو آج تک 1400 سال ہو گئے کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکا، اس کا کاؤنٹر نہیں کر سکا، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں پیش کیا۔ پیش بھی کیا تو فیل ہو گیا۔ قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں کہا گیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن، یہ پڑھ لی۔ اس کے بعد میں اس کے بارے میں بتایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ ہے جو ان قوموں اور ان لوگوں کو ہدایت کا سامان ہے، ہدایت دیتی ہے، صحیح راستہ دیتی ہے، ان کو پراپر گائیڈ کرتی ہے، جو نیچر کے اور فطرت کے صحیح ہیں، جن کی فطرت ہی کجی ہو اور جو سننا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیچرل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، آپ ذرا اس کو دھیان سے سنیں، اس مثال میں التی ہی اقوم کے لیے ملا ہے۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، نیچرل، ہی از سلیپنگ، سویا ہوا ہے، اچھی نیند میں، آپ اس کو جا کر کے جگاؤ، ایسا ایسا مارو، نہیں تو ذرا ہلاؤ، ایک دم اڑتا ہونے، اٹھنے کے بعد میں آپ جو بولے وہ سن۔ یہ ہوا نیچرل۔ ایک آدمی سویا نہیں ہے، سونے کی تو ٹھک لگایا، سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، چپ پڑا ڈکی مارنے کو، اسے آپ تو کیا پورے گاؤں کے لوگ آ کر کے مارے تو کیا ایسے اٹھا کے لے جا کدھر ڈال تو اٹھتا نہیں انہیں، کیونکہ انہیں سویاچ نہیں ہے۔ یہ حال ہے ان قوموں کا یا ان لوگوں کا یا اس شخص کا جو ابھی کل پرسوں یا اتوار کو مرتد ہو گیا۔ آپ سنتے اس کا نام بھی لینا، اس ممبر رسول کی توہین سمجھتا ہوں میں۔ تو اس پر میرا ایک کمنٹ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کا عذاب کس کس شکل میں آتا ہے. آگ میں ڈالنا یہ عذاب نہیں ہے، کسی انسان کی ہدایت چھین لینا کوئی بات ہے. اسلام کو، اس قرآن کو نعمت کہا اللہ تعالیٰ. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن وہ یوم عرفہ تھا، حجۃ الوداع میں آپ نے سنا ہوگا. میں نے اس دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دیا. آج دین مکمل ہو گیا، اور یہ دین ایک نعمت تھا اور وہ نعمت میں نے مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام تم سے میں راضی ہو گیا. یہ تو سب مانتے ہیں کہ کلام جھوٹا نہیں ہے، اگر ہے تو آپ پیش کرو. کلام الہی ہے، ثابت ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دین نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت چھین لیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے. ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے کبھی وہ کہا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ اردو ہر ایک میں یہ محاورہ ہے کہ اکثر نہ ہی ہلانو قائل اللہ منی نو قائل اللہ بولتے. دھوبی کا کتا گھاٹ کا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر اس کو کچھ رسپانس ملا، اور وہاں جانے کے بعد میں وہاں سے چند ہی دن میں آپ دیکھیں گے وہاں سے بھی دھتکار کر کے جوتی کھا کر کے نکل جائے گا. یہ ایسے لوگوں کا ہے جن کی شرش تھی غلط. تو قرآن مجید کے بارے میں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن مجید ان کو راستہ دکھاتا ہے جو فطرت کے نیک ہوں اور صحیح فطرت ہو. سونے کا ایکٹنگ کرنے والوں کو نہیں مل سکتا. ایسے ہی سب سے پہلی سورہ فاتحہ کے بعد میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا. یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ورنہ مجرموں کے لیے نہیں. یہودی اور عیسائی بہت پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ہدایت نہیں ملتی. بہرحال یہ قرآن مجید اتارا ہی گیا تھا مردہ قوموں میں زندگی دینے کے لیے، اور یہ کتاب ہدایت ہے. اس سے ہدایت ملتی ہے. اور سب سے پہلے ہدایت کے لیے جو آسمان سے چیز نازل ہوئی وہ قصے کہانے کی کتاب نہیں نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آپ قرآن مجید کو پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں جی قرآن بہت مشکل ہے. اچھا چلیے، آپ کو ایک لیٹر آ جاتا ہے اچانک رجسٹر پوسٹ، آپ جلدی جلدی جا کے سائن کر کے لیتے ہیں. وہ لیٹر جو ہے تمل میں ہے یا پھر آپ کو جرمنی میں ہے یا فرانسیسی میں ہے. آپ نے دیکھا کہ بھئی تمل میں لیٹر ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی تمل تو ہم کو آتی نہیں، دیکھو ڈھونڈو کدھر ہے، کہاں ہے، کون ہے تمل ناڈو والا، کون ہے، کہاں تو ہے کیا. ہاں تو اس کے بعد بولتی ہے نہیں جی وہاں ایک لے ہیں، دیکھو روشن بیکری والے کون کے ایک لے، ان کو پاس جاتی جا صاحب ایک لیٹر آیا دیکھو کیا ہے یا نہ رہا نہ سل رہا. تو انہیں تمل میں بولتا، تمل میں بولنے کے بعد میں آپ کو سمجھ میں آتا. تو مطلب ایک لیٹر آیا آپ کو تو وہ تمل میں ہے جو آپ کی زبان نہیں ہے، آپ نے اتنا آسانی سے اس کو سمجھ لیا. یہ دنیائی معاملے میں، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کتاب آپ کے پاس آئی ہے اور اس کی امپورٹنس بتایا گیا ہے، لیکن آپ یہ دین کا چولا اوڑھ کر کے دین کے لباس میں کہہ رہے ہیں یہ کتاب سمجھنے کے لیے، یہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کہا لوگوں کو کیا بول رہے ہیں، ارے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. میں نے اپنے کانوں سے سنا، کہا گمراہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور بہت مشکل ہے قرآن. جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ القمر میں 4 جگہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ایک ہی سورہ میں 4 جگہ. یقیناً ہم نے آسان بنا کر پیش کیا ہے قرآن. ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بول رہا ہے، گگا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بھئی اس سے نصیحت حاصل کرو. تو کہا کہ جب تک تاریخ گواہ ہے، جب تک امت مسلمہ اس قرآن کو پکڑے رہی، اس قرآن مجید سے ہدایت لیتی رہی، متحد رہے، اور جب تک اس قرآن پر عمل کرتے رہے، عزت اور سربلندی ان کے قدموں چومی. سوچتے رہے. ایک دور چلا گیا، خلفاء راشدین کے دور چلا گیا، کوششیں ہوتی رہیں برابر باطل طاقتوں کی. خلافت بنو امیہ کا دور آیا، اس کے اندر آہستہ ریشہ حضرت عثمان غنی کے دور سے شروع ہو گیا.
لوگوں کو جو ہے پٹری سے اتار دیا. گاڑی جب تک پٹری پہ رہتی ہے تو منزل پہ پہنچنے کا چانس رہتا ہے. پٹری سے اتارنے کے لیے یا تو پٹری کٹ کر دو یا تو وہاں پیاس تو ایک چیز لگا دو. تو گاڑی پٹری سے اتری تو ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا, منزل کو نہیں پہنچتی. وہ کام کیا لوگوں نے اور اس کے مقابلے میں بہت سی چیزیں ڈال چھوڑ دی. یہ ہے وہ ہے, ہاں اس کے لیے صحبت چاہیے, تربیت چاہیے, اس کے لیے مراقبات چاہیے. کہاں سے یہ سب چیزیں قرآن مجید سے دور کر دیا. اور یہ چیز ایسی ہو گئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسول سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہاری قوم کیوں گمراہ ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول کہیں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 دیکھیے آج آپ پڑھ کر کے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے کہ اے میرے پروردگار, وقال الرسول یا ربی, اے میرے رب, ان قومی میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا, دے ہیو لیفٹ قرآن مجید کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اتنی دور ڈال دیا کہ اس کے نزدیک نہیں جان دے. یو پی میں غازی پور بول کے ایک جگہ ہے, وہاں عصر کی نماز کے بعد ایک شخص کیا نماز پڑھاتے کے ساتھ ممبر پہ قرآن رکھا تھا, وہ لے کر کے درس دینے لگ گیا, قرآن کے درس دینے لگ گیا صاحب. لوگوں نے کہا کہ بند کرو جی, بند کرو جی. کہا بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں. کہہ رہا قرآن پڑھتا, قرآن نہیں پڑھنا. وہ بازو کی کتاب پڑھ کر بولے اتنا مار دی اسے مر گیا انہیں. قرآن مجید کا درس آپ کو برداشت نہیں ہے, قرآن مجید کی تعلیم برداشت نہیں آپ کو. قصہ کہانی چاہیے اور ازم چاہیے. وہ اس پر کوئی لیبل لگا ہوا ہے, قرآن کس کی؟ اللہ کی کتاب. کہیں بھی قرآن مجید میں کوئی کنٹروورشل بات ہے نہیں ہے, لیکن اس کی طرف گئے تو متحد ہوتے نہیں چلتی, ہماری گاڑی نہیں چلتی, نہیں, ہم ایک ٹریک ڈالیں اس پر چلنا ہے آپ. تو قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے آج امت مسلمہ کا یہ حال ہو گیا. پوری دنیا میں آپ دیکھیں قرآن مجید کتنا چھپ رہا ہے, آج لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہا ہے, فری تقسیم ہو رہا ہے, لوگ حفظ کر رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں سب کچھ ہے. لیکن قرآن مجید کو چھوڑنے کا مطلب قرآن مجید کو سمجھ کر کے اس میں کیا ہے پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے لوگوں نے آسانی کی, اس کی تفسیریں لکھی, اردو میں, تمل میں, کنڑ میں, آپ کو ہر زبان میں قرآن مجید ملتا ہے. روزانہ ایک پیج آپ قرآن پڑھ کر کے اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ دیکھتے جائیے. لیکن نہیں دیکھیں, آپ کو ٹائم ہی نہیں دیتے ہو پڑھنے کے لیے. فوراً پکڑ کر کے بٹھا لیتے ہیں, بٹھا کر کے کچھ چیز پڑھتے ہیں, قصہ کہانی. اس کے بعد پھر کہا بھی انہوں قرآن کو جا کے بول پکڑے چلے جاتے ہیں. کہا تو بھی ایسا بہت دن آتا. اس کے بعد میں واپس آئے تو ان کو چھوڑتے نہیں. کہا تو انہیں قرآن کی ران پڑھی گا. قرآن پڑھا تو سیاح ہوتا ہی نہیں. قرآن اور حدیث دو. اللہ کے رسول کیا بولے, میں اس سے پہلے جمعہ میں حجۃ الوداع کا میرا بیان تھا, 1 مہینہ پہلے بولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری الفاظ ایک وصیت ہوتی, فرما ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت. اللہ کی کتاب اور میری سنت یعنی حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ جب تک پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے بولے. لیکن انہوں گھما پھرا کر کے ہمیں بھی وہ قرآن کی بات کرتے ہیں, حدیث کی بات کرتے ہیں, اس میں بھی قرآن کی بات ہے, اس میں حدیث کی بات ہے بولتے ہیں عوام الناس کو. تو میرے دوستو, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی اسی اتوار کو میرے سامنے ایک موت ہوئی. میں دیکھ کر سمجھا کہ ہمارا بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے انجام. ایک شخص آیا رائے درگ سے اپنی بیٹی کو ملنے. صبح 4 بجے پہنچا, مسجد گیا, گھر کو تکلیف نہیں دینا بیٹی کا مات بول کے. اذان ہوئی 4 ساڑھے 5 بجے, نماز پڑھی, پڑھ کر کے گھر کو آیا. گھر کو آنے کے بعد بیٹی بہت خوش ہوئی. اس کے بعد میں بیٹی داماد وغیرہ ساتھ رہے. اتوار کا دن چھٹی, اچھا پکائے, کھائے پیے. اس کے بعد میں بہت خوش رہے. عصر پڑھ لی, ظہر پڑھ لی. مغرب کے وقت میں بولے بھائی مغرب کی نماز پڑھ کر کے ذرا مولانا سے ملنے گے, یعنی مجھ سے ملنے کے لیے جائیں گے. وضو کرنے جو گئے تو ایک جو ہے ان کو چکر آیا, وومیٹنگ ہوئی اور وہیں گر گئے اور ختم ہو. ڈاکٹر صاحب کو بلایا, دیکھے تھے جنرل میڈیسن اور جنرل سرجری. بولے اس کا نام کیا لکھے معلوم ہونا؟ وہ یہ نہیں سنا تھا. میسیو کارڈیاک اٹیک بول کے لکھ دیا اس کا, میسیو کارڈیاک اٹیک. بولا ڈاکٹر صاحب سیویئر نہیں, سیویئر سے بھی بہت اسٹرانگ ہے. میسیو کارڈیاک اٹیک آ گیا تو 10 منٹ سے 15 منٹ کے اندر آدمی ختم ہو جاتا. وہی ہوا ہے.
تو موت اور زندگی کے درمیان کتنا کم فاصلہ ہے صاحب. میں رہوں نہ رہوں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن دوستو یاد رکھ لو، ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کامیابی کا دار و مدار یہ کتاب ہے. ہمارے ساتھ دشمنی کیوں ہے اس ملک میں غیروں کی؟ اس لیے کہ یہ کتاب ہمارے پاس ہے. ان کو ڈر ہے کہ جس دن یہ لوگ کتاب کے نزدیک جائیں گے تو پھر ہم تمام لوگ قصے کہانی میں ہو جائیں گے. ان کو معلوم ہے اوریجنل چیز یہ ہے، ان کے رسول کا کیریکٹر ایک دم کلین ہے. تو قرآن کے نزدیک جانے نہیں دینے کے لیے لوگ ان کو باقاعدہ تیار کرتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا، قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. لو، اللہ کے رسول پوری زندگی قرآن کا پرچار کرتے رہے اور بول رہے ہیں کہ آپ قرآن مشکل. چلیے بات بہت ہو گئی، اب 5 منٹ کے اندر یہ تو قرآن کی پکڑنے سے. سورہ فاتحہ کا تعارف. سب سے پہلے قرآن مجید کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ علامہ جار اللہ زمخشری بہت بڑے مفسر ہیں، الکشاف ان کی تفسیر ہے. انہوں نے کہا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. لیکن جمہور مفسرین نے کہا کہ نہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی پہلے. اس کے بعد میں یا ایھا المدثر نازل ہوئی. اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی. اس کے بعد میں سورہ فاتحہ نازل ہوئی. جو بھی ہوا یہ ہوا. اس کے بعد میں سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ایک طرح سے پریفیس ہے، انٹروڈکشن ہے، منڑی ہے. کنڑ میں کسی بھی کتاب کو کے شروع میں آپ دیکھیں گے منڑی پرویڑی بول کے کنڑ میں لکھتے ہیں، انگلش کے اندر پریفیس بول کے لکھتے ہیں. پورے قرآن مجید کا خلاصہ اس کے اندر کیا ہے بھائی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یہ سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات باری تعالیٰ ہیں، جیسے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب العالمین صفات ہیں. اس کے بعد میں جزا اور سزا کے قانون کی یاد دہانی کہ دیکھو جو کرو گے اس کا سزا مل گا. مالک یوم الدین، یوم الدین کے معنی روز جزا. یہاں اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے. تو سزا اور جزا کا تصور اس میں ہے. توحید کا ذکر ہے. توحید کے بغیر یہ کائنات کا وجود نہیں. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت کی چیز توحید ہے. اسی سے غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور وہ اکیلا ہے. تو توحید کا اس میں کہاں ذکر ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کا مطلب ہے کہ کسی اور کی نہیں کرتے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے. اب یہاں توحید ہے اور توحید کے تمام اقسام بھی ہیں. اگر کوئی آدمی کہے کہ صاحب اے اللہ ہم تیرے، اب اس کو عربی میں اچھا عربی اسکالر بول سکتا ہے، نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. بولتے توحید نہیں رہی اس میں، بلکہ یہ ہوا کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، موقع ملے جب دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں. یہ نہیں، تیری ہی ایاک حسرہ ہے. دیکھیے توحید کا ذکر ہے. اس کے بعد میں معبود حقیقی سے تعلقات کی استواری، عقیدہ و عمل. دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ بتائی گئی، کن لوگوں کے راستے پر چلنے سے کامیابی اور کن لوگوں کے راستے پر چلنے سے گمراہی، وہ اس کا ذکر ہے. سورہ فاتحہ اللہ رب العزت کی خدمت ایک سپاس نامہ ہے. سپاس نامہ بولے تو ایک توصیف نامہ ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف کر کے دعا کرتا ہے. تو بندہ جب دعا کرتا ہے، وہ بخاری کا سنی ہوگی حدیث کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے کو جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتے کو میرا بندہ جو ہے میری تعریف کر رہا ہے. الرحمن الرحیم میری صفات بیان کر رہا ہے. مالک یوم الدین یہ بالکل میرا حق ہے، میں کر سکتا ہوں. ایاک نعبد ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ ایاک نستعین ایسے ہی ہونا چاہیے. بندہ میرے اور تیرے درمیان یہ عہد ہے، عہد کرتا ہے بندہ، کمٹمنٹ کر رہا، عہد کر رہا. یہاں تیری ہی عبادت کرتا، پھر وہاں جنکنچی گزارا تھا. ہاں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا بول کے دعا کرتا ہے. بولتا میرے بندے تو اتنی میری تعریف کیا، توصیف کیا، اوصاف بیان کیا، میرا مقام بتایا، اور تو مجھے سے مدد مانگ رہا ہے. کیا سیدھا راستہ چاہیے تجھے تو لے لے. وَلَلضَّالِّينَ کے بعد والناس تک جو کچھ بھی ہے وہ سب ہدایت ہے. یہ دعا ہے اور پورا قرآن مجید جواب دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید دیا کہ لے بندے اس کے اندر تیری ہدایت. سورۃ الفاتحہ کے کئی نام آئے ہیں. ام الکتاب، کتاب کا خلاصہ، قرآن کا حاصل، اساس القرآن، صلاۃ، الکنز،
کافیہ وافیہ شافیہ شفا، شکر و دعا، یہ شفاء لکل داء کہا سورہ فاتحہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے، آج سے 60-70 سال پہلے مسجدوں کے باہر نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو حتیٰ کہ غیر مسلم بوڑھی عورتیں اپنے بچوں کو جو بیمار ہوتے تھے وہ لا کے مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھیں، کیوں؟ تاکہ یہ لوگ نماز پڑھ کے آ کر کے اس پر دم کریں گے، پھونکیں گے تو بچے آرام ہو جاتے تھے، کسی دواخانے کو جانے کی ضرورت، کیونکہ وہ لوگ سورہ فاتحہ پڑھ کے آتے تھے اور وہ پڑھنے سے بچوں کو شفا ملتا تھا۔ اور عالم آج یہ ہے کہ کوئی آدمی آ کے ان کو پھونک مارا تو اچھا انسان بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے منہ میں گھٹکا رہتا ہے، گھٹکے کی بو رہتی ہے، پان پراگ کی بو رہتی ہے، کھینے کی پتہ نہیں کیا کیا ایسی بدبواز لوگوں کو میں دیکھا، بڑے بڑے آفیسروں کو بھی ان کے ساتھ بات کرنا بولے تو روح اب پرواز ہوئی تب پرواز، اس قدر کریہ اور قبیح بدبو آتے رہتے ہیں۔ ایسی ایسی چیزیں نکلی ہیں، وہ اس کی ان کو عادت پڑ گئی، لت پڑ گئی ہے، اسے ایڈکٹ ہو گئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اب کچھ بول نہیں سکتے اس کو۔ تو پھونک مارتے وقت میں سورۃ الفاتحہ پڑھا ہوا شخص کسی کو پڑھ کے پھونک دیا، دیکھیے اللہ کے پیارے رسول نے بتایا قرآن مجید پڑھ کر کے پھونک دو بچوں کی شفا ہو جائے گی۔ اس پر ایمان تھا صحابہ کا۔ آج اس چیز کو لے کے بعد لوگ کاروبار شروع کر دے، باقاعدہ دکانیں ہو گئی اس کی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگ گیا، لاکھ لاکھ 50,000 روپے فیس۔ ارے بھی کبھی ایسا صحابہ نے کیا ہے؟ نہیں، یہ تمام جو چیزیں کاروبار بنا لیا لوگوں نے۔ قرآن مجید پڑھ کے پھونک دیا، اللہ کے حکم سے شفا ہوئی، تو آپ لے رہے ہیں 50,000 1 لاکھ روپے، آپ کا کیا یوگدان ہے اس میں؟ وہ تو اللہ کو ہے نا، اللہ کو جانا چاہیے نا وہ تو۔ یہ کاروبار کے لیے نہیں، اللہ کا کلام شفا ہے، دلوں کی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً۔ چلیے، اور قرآن مجید میں ایسی تاثیر اور برکت کے سورہ کب کب کہاں پڑھنا اور کہاں نہیں پڑھنا یہ بھی بتایا اللہ کے رسول نے۔ یہ آخری پوائنٹ بول کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول نے اس سورہ کی برکت اور فضائل سب بتانے کے بعد بتایا اس سورہ کو، سورۃ الفاتحہ کو یا فاتحہ کہاں پڑھنا کہاں نہیں پڑھنا یہ بھی بتایا آپ نے۔ کوئی بھی نماز یہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ میں بخاری شریف کی متفق سب سے اتھینٹک حدیث، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب۔ اس شخص کی کوئی نماز، نفل، فرض، تہجد، آپ کا وتر، تراویح، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ مطلب دن اور رات میں کتنے فرض نماز ہیں، کتنے رکعت؟ 17 رکعت ہیں، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، پھر مغرب کے 3، عشاء کے 4۔ تو 17 کے بعد میں پھر سنتیں کتنے ہیں؟ سنن رواتب وہ 12 ہیں، سنت موقدہ جس کے بارے میں گارنٹی دی کہ جو سنن رواتب پڑھتا ہے اس کو جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ فجر کے 2، ظہر سے پہلے، فرض سے پہلے 4، فرض کے بعد 2، پھر مغرب کے بعد 2، عشاء کی نماز کے بعد 2۔ تو اس طریقہ سے یہ ہوئی۔ اس کے علاوہ چاشت کی نماز، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، تراویح، جتنی بھی نمازیں آپ پڑھتے ہیں ان تمام میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کے درجات کتنے بلند ہوں گے دیکھیے۔ لیکن آپ نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کہاں پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ آج کہا کہ نہ نماز میں نہیں پڑھنا ہے، بوکڑ کے اوپر پڑھنا ہے، بکرے کو کندوری کے بوکڑ کے منہ پر فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے گلے میں پھولا کا ہار ڈالنا ہے، ایک دیگ پکی ہے وہاں فاتحہ پڑھنا ہے، اور کیا دسترخوان بچھا ہے، فاتحہ دو حضرت، فاتحہ دو۔ قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا، فاتحہ کیا پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھنا بھائی؟ قرآن نماز میں پڑھنی ہے نا، بوکڑ پہ پڑھنا ہے یا دیگ پہ پڑھنا ہے یا کھانے پہ پڑھنا ہے یا کہیں بھی جا چرمرے کے اوپر پڑھ رہا ہے، کوئی مٹھائی پہ پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا سورہ فاتحہ کہاں پڑھنا ہے اور کہاں نہیں پڑھنا ہے، نماز میں پڑھنا ہے اور غیر نماز کے علاوہ دوسری جگہ نہیں پڑھنا ہے۔ چلیے اب اس سے زیادہ تو میں وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ سورہ فاتحہ کی تعارف میں اتنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک ایسی کتاب، یہ ایک ایسا سورہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 آیتیں اس کے اندر، 7 آیتیں ایک ہی سورہ ہم نے ایک دم نازل کیا ہے تاکہ کسی انسان کو پورا قرآن یاد نہ رہے تو یہ سورہ اگر پڑھ لیا تو ایک طرح سے پورے قرآن کے مضامین کا ایک طرح سے اس میں احاطہ ہو گیا۔ اور نماز کے اندر ایک صحابی بولے بھائی
مجھے صرف سورہ فاتحہ یاد ہے جو کچھ یاد نہیں ہے، تو بولے بس وہی پڑھ لو. کہا کہ دوسری رکعت میں وہی پڑھو. چوتھی ہر رکعت سورہ فاتحہ ہی پڑھو، مجبوری. دوسرا کچھ انا تنا یاد نہیں، علم ترا یاد نہیں، کوئی دوسرا یاد نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ لو، نماز ہو جائے. تو سورۃ الفاتحہ قرآن کی عظیم سورت ہے، اس کا احترام کیجیے. اور پڑھی انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی آیا میں تو سورۃ البقرہ کا انٹروڈکشن دوں گا. وہ بہت بڑی سورہ ہے، قرآن کی سب سے بڑی سورہ بھی وہی ہے، اور قرآن کی سب سے لمبی آیت بھی اسی سورہ میں ہے، آیت المدائنہ. وہ انشاءاللہ اس کا تعارف، اس میں کیا کیا ہے، کتنے مضامین ہیں، وہ سب میں بتاؤں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جملہ مسلمانان عالم کو قرآن مجید کے ساتھ جڑنے، اس کے مضامین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک رب حلیم رب غفور.